لا تطيعوا الحوادث اور حادثات اس پر اثرات نہ ہو سکے ويعلم عددا ويعلم مقادير الجبال کہ جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہو ويعلم مقادير البحار جو سمندروں کی پیمائش کو جانتا ہو ويعلم عدد قطر الاقطار کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہو ويعلم عدد قطر عدد ورق الاشجار کہ جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہو ويعلم عدد ما اظلم عليه الليل کہ جن چیزوں پر رات آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جو جانتا ہو وَيَعْلَمُ مَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہو کہ جس کا دن روشن ہو جاتا ہے اور دن کا سورج جنہیں لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو اور وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً اور جس آسمان جس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا اور زمین کسی چیز کو اس سے چھپا نہ سکے وَلَا بَحْرٌ مَا فِي الْقَعْرِ اور نہ سمندر کی گہرائیوں سے کوئی چیز چھپا سکے وَلَا جبل ما فی وعری اور نہ پہاڑوں کی ان کے پہاڑوں کے وزن اور ان کے سخت جسم اللہ سے کوئی چیز چھپا سکے وہ قدرت والا اللہ ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے ہیں میری بندی تو ایک بار تو میری طرف آ کہ میں بائیں پھیلائے بیٹھنا ہوں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں جس کی بخشش کروں میں جس کی مغفرت کروں وہ مصیبت میں ہے تیرے کیا مسائل ہے وہ پریشان ہے تجھے تیرے بچوں نے پریشان کر رکھا ہے تیرے بھائی نے تجھے پریشان کر رکھا ہے تیری زمین نے تجھے پریشان کر رکھا ہے تجھے تیری بیوی نے پریشان کر رکھا ہے تجھے تیرے ماں باپ نے پریشان کر رکھا ہے ارے تم کن حالات کے اندر ہے اللہ کہہ رہا ہے تو آ تو صحیح میرے آگے جھک تو صحیح تو میرے آگے سجدہ تو کر کوئی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات آج تیرا سر جھکا ہوا ہے ایماندار کے آگے آج تیرا سر جھکا ہوا ہے عہدیدار کے آگے آج تیرا سر جھکا ہوا ہے جس نے تیری ضرورت وابستہ ہے اس کے آگے تیرا سر جھکا ہوا ہے آج تیرا سر جھکا ہوا ہے بڑے بڑی چیزوں کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو مجھے پہچان تو صحیح کہ میں ہوں کون میں کبریائی والا ہوں میں سلطنت والا ہوں میں حکومتوں والا ہوں مجھے سوال نہیں ہے مجھے میرے پاس عروج کی چابیاں ہیں میں جب چاہوں تختے والوں کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دوں اور میں جب چاہوں ذلت کی گہرائی اور اندھیروں میں پڑے ہوں تو تخت نشین کرو یہ میری قدرت ہے بل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل کہ رات کو دن سے میں بدلتا ہوں اور دن کو رات سے میں بدلتا ہوں اور اندھیروں کو اجالوں میں میں تبدیل کرتا ہوں اور اجالوں کو اندھیروں کے اندر میں تبدیل کرتا ہوں اور رات اور رات ایک ذلیل انسان کو عزتوں کے کٹھروں کے اوپر میں لے کے جاتا ہوں اور عزتوں کے تختوں سے اتار کر ذلتوں کی گہرائی کے اندر میں لے کے جاتا ہوں میں سلطنتوں والا ہوں میں بڑائیوں والا ہوں میں عزتوں والا ہوں جبروت والا ہوں کبریائی والا ہوں اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم مالک الملک ذو الجلال والاکرام کہ بڑائیاں اسے سجدی ہے کبریائی اسے سجدی ہے اور بڑائیوں والا سلطنتوں والا کہ سمندروں کو لگام اس کے ہاتھ میں ہے سمندر اپنی پہنچ کی گویانی کے اندر بھی لگام نہیں ہو سکتے سمندر اللہ کے حکم کے پابند ہے اور آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير یہ اللہ ہے کہ بابرکت ہے اس کا نام جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا جس نے تجھے جینا سکھایا جس نے تجھے سمجھنا سکھایا جس نے تجھے دیکھنا سکھایا جس نے تجھے بولنا سکھایا جس نے تجھے چلنا سکھایا جس نے تجھے علم سے نوازا جس نے تجھے ساری چیزوں کا تعارف بنایا تو بالکل نام دیکھنا تو کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ کام ہی نہیں آج سے 70 سال پہلے ہمارے بیٹوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا 100 سال پہلے ہمیں سے کوئی موجود نہیں اللہ تعالی الانسان بھی من النار لیکن تم شیء من ہوا کہ تم جب پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے تم کہیں جانے کے لائق کوئی چیز نہیں تھے تم کچھ بھی نہ تھے میں نے تمہیں بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک کہ میں نے تمہیں ہاتھ پیر تمہارے میں نے بنائے الم نجعل له عینین آنکھیں میں نے تمہیں دی ہے ولسانا وشفتین میں نے زبان تمہیں دی ہے الرحمن علم القرآن علمہ البیان خلق الانسان کہ میں وہ مہربان ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں بولنا سکھایا جس نے تمہیں علم دیا جس نے تمہارے سینوں میں علم سے مالت کیا اور جس نے تمہیں سمجھنے کے اوسام دیے کہ میں وہ قدرت والا اللہ تھا کہ تسبح له ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ ساری میرے شہنشاہی کے آگے میرا خبر ہے کسی نے مجال نہیں ہے اس اللہ کے آگے چھوٹ جہاں کر کے دکھائے اس کی شہنشاہی کا سوال کر کے دکھائے کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا وہ اپنے کبریائی میں اکیلا ہے لاہے تنہا ہے اللہ کا شریک ہے یہاں مکہ بتا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمارا
سے جملے نکل رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ کہ اللہ تو نے کیا ہے میں نے نہیں کیا لا الہ الا اللہ وحدہ کہ اس بیت اللہ سے اس عمل میں نکلے تھے کہ بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا ہجرت کے موقع میں جملے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑا اگر تیرے حوالے مجھے تنگ نہ کرتے تیرے حوالے مجھے مجبور نہ کر دے کہ آج میں بیت اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دل چھپنے لے کر نکلے تھے اس نے قرآن کو اتارا يا رب السلام فرضنا إن الذي فرض عليك القرآن لأقرب إلى القرآن هو نبيه أم يوم ظهر وجهه أم يوم شمال وجهه يوم رجل وجهه کوئی ساتھ کے جس نے آپ پر قرآن کو اتارا یہ جتنا یقینی بات ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن کو اتارا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لأقرب إلى القرآن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بیت اللہ کے اندر داخل کر کے دکھائے گا اپنے قدرتوں کے ساتھ دکھائے گا اس پر کیا ہے کہ لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أصبح عبده أنجز وعده هزم الأحزاب وحده وہ ذات ہے کہ جو پرستش کے لائق ہے جو عبادت کے لائق ہے وہ لائق ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ لائق ہے کہ جس کے آگے ٹیکے جائیں وہ لائق ہے کہ جس کے آگے اپنے آپ کو رگڑ دیا جائے عمر بن خطاب کا انتقال ہوا ہے عمر بن خطاب بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پر رکھ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا میں زمین پر کیوں رکھوں بیٹے میں رکھتے ہیں اور بیٹے پہ رکھنے کے بعد قرآن کہتے ہیں کہ بیٹا سونا نہیں میں وہاں زمین پر عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ زمین پر رکھا جاتا ہے وہ زمین پر ماں پر رکھا کر دیا جاتا ہے وہ زمین پر ماتا رکھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو عمر کے لیے بڑی بات ہے یا عمر بن خطاب ہے جس کے چلنے سے شیطان راستے بدلتا تھا وہ اللہ کی کبریائی کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے کیا مائیں میرا ہوئے بیٹا ہے یہ میرے بندے کبھی میری طاقت کا تصور نہیں کرتا ارے وہ کن عہدیداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو کن مالداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو میری طرف آ کے دے میں تیری آرزویں پوری نہ کر کے دکھاؤں تو کہنا میں تیری مرادیں پوری کر کے نہ دکھاؤں تو کہنا کبھی مانگ تو صحیح تو کبھی بے قرار تو تو کبھی سجدے میں سر کو اگر تیرے دیکھ تیرے رب کی قدرت کیسے اپنے تاریخ میں دکھاتی ہے کبھی مجھے پہچان تو صحیح کہ میں تیرا رب ہوں میں تیرا بڑائی والا اللہ ہوں میں سلطنت کا مالک ہوں میں کبریائیوں والا ہوں میں ہوں جس نے سمندروں کے اندر پردے کو رکھا میں وہ ہوں کہ جس نے کھانے کو بیٹے میں داخل نہ ہونے دیا اور بیٹے کو کھانے میں داخل ہونے دیا یہ پتا چل بہارا ہی نہیں گیا بینہما برزخ لا یبغیان کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا یا جب انداز کے اندر قرآن کی تعریف کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی زمینیں نظر آتی ہیں جتنے سمندر نظر آتے ہیں ان سارے سمندروں کو سیاہی نظر لو اور جتنے درخت نظر آتے ہیں ان سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاوے اور جتنے انسان ہیں جتنا فرشتے ہیں حیوان ہیں پرندے چرندے پرندے سب کو لکھنے کی صلاحیت دے دی جاوے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اتنے سمندر اور لے آؤ اتنے انسان جنات حیوان فرشتے اور لے آؤ اتنے درندے چمائے ڈومائے اور لے آؤ پھر میری تعریف لکھنے کے لیے بیٹھو اور میری کبریائی بیان کرنے کے لیے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہ لکھتے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی یہ لکھتے درختوں کے قلم کی سیاہی ختم ہو جائیں گے یہ فرشتے انسان جنات حیوان کا مہار کر اپنی گردنوں کو ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہ اور اتنے لے آؤ کہ تم میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکو گے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک کیا جب انداز کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا کرے اللہم لا احصی ثناء علیک کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ تو جیسا ہے تو وراء الورا ہے تو وراء الورا ہے تو جب چاہے گا آسمانوں کو لپیٹ دے گا قدرت تیری ہے جب چاہے گا ستاروں کو توڑ کر ختم کر دے گا کہ ہم بے بس ہیں ہم عاجز ہیں کیونکہ قرآن پر نظر تو کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے اس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک واٹسپ کا میسج جاتا ہے تو واٹسپ کے میسج کھول کر دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں وہ سارا آسمانوں کی بلندی سے قرآن کو اتارا گیا ہرش کے کبھی ہماری نظر اس قرآن پر بھی پڑتی اور وہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے کبھی دل کے تار ہمارے ہل ہوتے کبھی اندر کی روحیں کبھی تب بھی ہوتی اور کبھی دل میں قرار ہوا ہوتا اور کبھی ہماری نگاہیں اس قرآن کے اوپر پڑتی جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى من العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ہر چیز کو جاننے والا چاہے تو من کے اندر ہو
معروفی انداز میں کہو، زبان سے بولو، اور زبان کو جاننے والا جتنے دنیا میں اندر ان تمام حقیقتوں کو جاننے والا تم اپنی آدیواسی زبان کے اندر بولو، تم اپنے کوئی کی زبان میں بولو، پٹھان اپنی پٹھانی زبان کے اندر بولے، سید اپنی سادات والی زبان کے اندر بولے، محمد اپنی میمنی زبان کے اندر، ہر ایک کو اللہ سننے والا، ہر ایک کو سن کر ہر ایک کی الگ الگ مرادیں پوری کرنے والا. کبھی اللہ سے جی کو لگا کے دیکھیں کہ میرے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں 20 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں نے بیڑی کو ایک انہاری کو اتنا قیمتی سمجھا کہ میری 50 سال کی زندگی میں اس کو دے دوں. کیا میں دنیا میں 20-50 لاکھ کمانے کے لیے پیدا ہوا تھا کہ میں 20-25 لاکھ 50 لاکھ روپے کما لوں میری زندگی پوری ہو جائے؟ ایک 20,000 کی تنخواہ والا 20,000 کی تنخواہ والا 20 لاکھ پر زندگی پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہے. 50,000 کی تنخواہ والا 50 لاکھ کی زندگی پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہے. کیا میری زندگی کی ویلیو اتنی سستی تھی؟ کیا میں اتنا زیادہ بے تھا کہ جس کا خریدار تو اللہ تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. عقل کے دیوانے، کاش تو قرآن دیکھتا کہ میں تیرا خریدار تھا، تیرا سوداگر تو میں تھا، میں تیری گولی لگانے والا تھا اور میں تجھے خرید چکا تھا. اپنے آپ کو بیچ دیا، ایک ریڑھی پر، ایک انہاری پر، ایک دکان پر، ایک کھیت کھلیان پر اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو ذبح کر دیا، اپنی زندگی پوری کر کے رکھ دی. تو آتا تو اپنے سینے میں میری محبت لے کے آتا. میں تیری صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ. من حیران رہ جاتی ہے کہ ان دیوانوں کا کیا حال تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چند سالوں کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا، چند سالوں کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا کہ 1000 سال تک بھی کماتے جو ہزاروں سال کے خزانے تھے. رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں کہ ان کے خزانوں کو اڑیل کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدموں کے اندر وعدہ رکھ دیا. اور وہ کلہاڑی جو آتی ہے اس کے ذریعے سے سونے اتنے ٹکڑے آتے تھے، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کے صحابہ اور کلہاڑیوں سے صحابہ سونے کے ٹکڑے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مال و دولت کے خزانے ان کے اوپر کھولے. جب انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں میں پیدا اس لیے نہیں ہوا ہوں، اس لیے عمر بن خطاب پیچھے بیٹھنے والوں بھی سننا یہ بہت اہم بات کہتے جا رہا ہوں. ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. میرے عزیزو سفیان ثوری کا قول ہے کہ جب آسمان تانبے کا بن جائے، سفیان ثوری کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آسمان تانبے کا بن جائے اور زمین جو ہے لوہے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ اناج کا نہ اگے، یہ سچویشن کے اندر تم آ جاؤ اور ایسی کیفیت کے اندر تمہارا حال آ جائے، اس موقع پر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر اس سچویشن میں تم آ جاؤ اور تمہیں یہ بات کا خیال آ جائے کہ اب میں کھاؤں گا کہاں سے، جیوں گا کیسے، پیوں گا کہاں سے، تو سفیان ثوری فرماتے ہیں سننا پیچھے والوں کے دھیان سے. پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر یہ خیال آ گیا کہ اب میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، جیوں گا کیسے، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ امت دین کی محنت پر کھڑی تھی اور جب یہ امت دین کی محنت کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جب یہ امت نے اپنی دین کی محنت کو فرسان بالنہار ورهبان باللیل الذین سافروا البلاد وهجروا الدیار، ملکوں کے اسفار کیے اور گھروں کو چھوڑا اور گھروں کو چھوڑ کر ملکوں کے اندر اپنی قبروں کو بنایا اور دن کے اندر مسلمین کے اندر گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر گھوڑ سواری کی اور ملکوں کو چھوڑا اور پھر راتوں کو مسلح کے اوپر اپنے آپ کو اللہ کے آگے بلایا. ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جاؤ جا کر ان کے حال دیکھو کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، پھر ہم نے کیا کیا، پھر سپریم طاقتوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈالا. پھر ساتھ انہوں نے اپنا صحیح قول یاد کرو قوم اعزنا اللہ بالاسلام کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہمیں تو پوچھنے والا نہیں تھا یہ اپنے کو کا کیا حال تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، روزگاری کا کوئی حال نہیں تھا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، بڑے زمانے کے بعد یہ جملہ یاد آیا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہے کہ جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ملکوں کے ملکوں کو قدموں میں لا کر ڈالا تھا کہ کیوں نہ کر ڈالا تھا، کیونکہ انہوں نے دماغوں میں یہ بٹھا لیا تھا کہ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. دنیا کھلے تم نے لاتا کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تم آخرت اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے پیدا ہوئے ہو. پھر کیا ہوا کہ جب عمر بن خطاب نے کہا کہ جب تم دین کی محنتوں کو اپنا شعار بناؤ گے اور دین کی محنتوں اور دین کی فکروں کو لے کر دنیا میں پھر گے تو پھر یاد رکھو یہود و نصارہ کمائیں گے اور کھاؤ گے تم. اور جب تم دین کی محنتوں کو چھوڑو گے، کیا ہوا تمہارے اسپین کے اندر جہاں پر تمہاری 800 سال حکومت تھی، کیا ہوا تمہارے ہندوستان پر جہاں پر
तुम्हारी 900 साल हुकूमत थी, तुम्हारी हुकूमतों पर सवाल आ गए, तुम्हारे हिजरत कीड़े बड़े बड़े हिजरत के निशान बन गए। वहाँ पर बकरियों के चारों के अलावा और शिकस्ता कब्रों के अलावा वहाँ पर कोई बंदगा पानी करने वाला नहीं है, और तुम्हारे हाथों से हुकूमतें चली गई और तुम जिल्लत और रुसवाई के गहरे कुएं के अंदर चले गए। मेरे अजीजों, दीन की मेहनत के छोड़ने के नतीजे के अंदर ये उम्मत रुसवा हुई है, ये उम्मत जिल्लत और ख्वारी के अंदर गिरे है। ओ कल कुआं वालों, अल्लाह ताला हमारे सीनों को रोशन करे, अल्लाह ताला हमारे सीनों को रोशन करे, और ये सीना नबूवत के इल्म से रोशन हो, ये सीना नबूवत की फिक्रों के साथ रोशन हो, ये सीना दावत की फिक्रों के साथ रोशन हो, और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तुम निकलो और यूरोप के कलीसियाओं में निकलो। और फिर वो दिन अल्लाह ने देखा कि यूरोप के बड़े बड़े कलीसिया और बड़े बड़े चर्च अल्लाह ताला ने इस्लाम की मस्जिदों में तब्दील किए हैं, और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं के बड़े बड़े जंगलों के रहने वाले जंगलियों को अल्लाह ताला ने अपने दीन का पाबंद बनाया। ये अल्लाह है अपने कुदरतों वाला कि जब दीन की मेहनतों को लेकर ये उम्मत चली है तो अल्लाह ने इस उम्मत की मदद की है, और अल्लाह ने अपनी मददों के वादे पूरे करके दिखाए हैं। मेरे अजीजों, याद रखो, याद रखो, याद रखो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब तक कौमें अपनी हालात खुद बदलना नहीं चाहती वहां तक अल्लाह ताला भी उस कौम के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करता। अल्लाह ताला मुस्तकबिल के फैसले नहीं करता, अल्लाह ताला मुस्तकबिल के फैसले नहीं करता। फिर वहां ताले लगते हैं, फिर वहां जाओ जाकर मावरा उन्नहर के इलाके देखो, कभी इस बहन के कुर्तबा मस्जिद जाकर देखो कि जिसके 1400 पिलर हैं, एक वक्त में 10-10 हजार लोग नमाज़ें पढ़ते थे। जाओ वो मस्जिद कुर्तबा के मीनार के जहाँ से कभी अल्लाह की किबरियाई की सदाएं लगा करती थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के अकीदे और नजराने पेश किए जाते थे। आज जाकर देखो मस्जिद कुर्तबा, जो 1400 पिलर जितनी बड़ी मस्जिद थी, आज वो पूरी मस्जिद चर्च के अंदर तब्दील हुई पड़ी है। अरे क्या क्या तुम्हारे सामने रखो, कहाँ से लाकर बताऊं आपको। हमारी मौलाना अहमद साहब तशरीफ ले गए, जब वो मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं तो वहां मस्जिद में उनको रोक दिया गया, गेट का चप्पलें मत उतारो, चप्पलों के साथ जब मौलाना मस्जिद में अंदर तशरीफ ले गए, व्हीलचेयर पर थे, अंदर जाने के बाद चुपके से चप्पलों को ले लिया, बादल में रख दिया। मौलाना कहने लगे, हमने मस्जिद के अंदर बड़ी मस्जिद है, तो मस्जिद के सामने तेरी व्हीलचेयर लगाया गया, मेरी ज़बान से छीन एक ज़माना ये था कि इसके ऊपर अल्लाह उसके रसूल की पढ़ाई के बयान की जाती है। अब वो तारीख बड़ी है कि ये उनकी रसूल तब्दीली आई है, वो तारीख से याद कुर्बानियां और वो मछलियों को जला देना और 8 दिन तक अल्लाह के दीन की मेहनत करना और 800 साल मुसलमान के ऊपर होना, पूरी तारीख ज़हन के अंदर वो घूम गई। और जब वो मस्जिद के मिंबर पर मैंने सलीब को लटका हुआ देखा, जो क्रॉस का निशान होता है, सलीब मिंबर के ऊपर रखी हुई थी, और मुसलमानों के हाथों से सब कुछ तबाह हो गया। याद रखो मेरे अजीजों, ये तारीख फिर दोहराई जा रही है, ये तारीख फिर दोहराई जा रही है। अगर हमने अपने आप को बिना किया और दीन की मेहनत को, भाइयों छोड़ दो दूसरी मेहनतें कि हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। इनकलाब दिलों के बदलने से आता है, ये दिल बदलो, अल्लाह से अपना ताल्लुक ठीक करें। मेरे अजीजों, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक ठीक करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक ठीक करें। फिर करीब की आवाज भी बंद हो जाएगी, और करीब ये आजादियां भी खत्म हो जाएगी। करीब ये कोई जमाने दूर नहीं है, ये जमाने दूर नहीं है। हाँ, ये आजादियां खत्म होगी मेरे भाइयों। इसलिए अपने आप को जो मौका अल्लाह ताला ने दिया है, दीन की मेहनतों पर अपने आप को खड़ा करो। आज की लैलत मुबारक, आज मुबारक रात है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की कुल्लु अम्रिन हकीम, कि आज की रात के अंदर हर मोमिन मर्द के औरत के फैसले लिए जाते हैं और लिखे जाते हैं, उसका रिस्क तकसीम होता है, उसकी सलाहियत कहाँ लगी है, कहाँ खपनी है, ये तय होता है आज की रात में। ओ भाइयों, आस्ते करवाओ अल्लाह से, आस्ते करवाओ अल्लाह से। ये अल्लाह बस हुआ, ये आंखें कब तक सीना चलेगी, ये जबान कब तक झूठ बोलेगी, ये दिल कब तक लोगों को धोखा देंगे, ये कब तक ये तराजू की नाप तोल की कमियां चलेगी, कब तक खयानतें चलेगी, और कब तक तेरे आगे बगावत चलेगी, और कब तक मैं सरकशी करता रहूंगा, कब तक मैं दुनियावी के अंदर अपने आप को गुरूर और तकब्बुर में बर्बाद करता रहूंगा। अल्लाह बस कर दे, अल्लाह बस आज तौबा करो भाइयों, अंदर बैठने वाले भी, बाहर बैठने वाले भी, हर एक बंदा तौबा करे और नियत करे। ये दाऊद की मुबारक मेहनत ये रिवाज नहीं है, ये घर घर थोड़ियों में जाकर हाथ डालना, मन्नतें करना, समाजतें करना, ये कोई रिवाज नहीं है। ये वो ताइफ की नक्लो हरकत है, और ये वो ताइफ की
نقل کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میرے عزیزوں یہ جماعتوں کی نقل و حرکتیں یہ رواج نہیں